اچھا اب اس پہ آ جائیں. آپ نے جب حسن عسکری کو سزا ہوئی لڑکے کو جو سول انجینئر تھا, ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا, اس نے خط لکھا اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کرٹیسائز کی ان کی ایکسٹینشن یہ وہ, اس لڑکے کو 5 سال سزا ہو گئی. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. تقریباً 24-25 لوگوں کو سزائیں ہوئی ملٹری کورٹ سے ان دا لاسٹ ایئر 2 years. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. لاسٹ ایئر 2 years میں کون سی یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی آج ہی کے اندر کہ جی یہ کوئی 25 لوگ اوور دی پیریڈ آف 2-3 years جو ہوئی نہیں چل رہی ہیں until 2019. ہاں that was the cut off date. 20,018 تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا مسئلہ؟ نہیں, وہ تو ہمارے ووٹ سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی 41 جب رضا. آپ 21st امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اے پی ایس والی بات کر رہے ہیں. ہاں پھر 23rd امینڈمنٹ. یہ 23rd امینڈمنٹ انلیگیلٹی کیا ہے اس کے اندر بتائیے, جب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, قانون کے تحت ہے. آج بڑا لمبا آرٹیکل نیشن کے اندر ان کا بھی, لا منسٹر کا بھی چھپا ہوا ہے, جس میں انہوں تمام انٹرنیشنل کووننٹس بھی ہیں, سارے سیکشن وائز جواب دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس میں انلیگل چیز کیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, 21st امینڈمنٹ یونانیمٹی سے پاس ہوئی. وہ تو اے پی ایس سے ریلیٹڈ ہے. اے پی ایس نہیں میں پھر بھی پوچھ, وہاں نون بھی اور دیگر جماعتیں, سب جماعتوں کیا ضرورت تھی اس کو پاس کرنے کی, 21st امینڈمنٹ کو لانے کی, اگر یہ جو کورٹس تھے ملٹری کورٹس یہ اس وقت ویلڈلی ٹرائی کر سکتے تھے سویلینز کو. اصل سویلینز کا مسئلہ, سویلینز کو ٹرائی کرنے کا, فوجیوں کو ٹرائی کرنے کی تو ان کی ایک وہ فوجی شامل ہی ہوتا ہے فوج میں, نوئنگ دس از دی کنڈیشن آف سروس. سویلین تو نہیں اس کے لیے کنسنٹ دی ہوتی. اب کیا وجہ تھی 21st امینڈمنٹ لانے کی؟ بائی دی کنسنٹ اینڈ یونانیمٹی آف آل پارٹیز, آل لائرز, آل ججز, اینڈ جو ججز نے اس کو ایگزامن بھی کیا ان دا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کیس ان 2015. کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ملٹری کورٹس لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد ان 1999 must why in the time of war and in the territory where war was being actively fought, وہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے تھے, انڈر آرٹیکل 245 نہیں لگ سکتے. اب کیونکہ 245 میں 2 چیزیں, ایک پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ دی پاکستان آرمی shall obey the command of the under the command of the federal government shall defend Pakistan against external aggression and in times of war. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہے and shall come in aid of civil society when called upon to do so. اب ایڈ آف سول سوسائٹی میں ایک ڈپٹی کمشنر بھی بلا سکتا ہے فوج کو, کرنل کو کہے کہ آپ آئے ہیں, میرا رائٹ ہو گیا. اب ایڈ آف سول سوسائٹی میں ملٹری کورٹس لگی نہیں سر. اس میں وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اس میں آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ 21st امینڈمنٹ کی کہ جب یہ ایکٹس آف ٹیررزم ہوئے پورے پاکستان کے اندر, اور وہ کہ خالی فوج کے خلاف ایکشنز نہیں تھے, وہ تھے ایکشنز عوام کے خلاف, اور جو سویلین سٹرکچر تھا اس کی کورٹس کے ججز وغیرہ کی وہ اسٹرینتھ اور وہ پروٹیکشن اور وہ نہیں تھا, تو اس لیے فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے, نہ ہی ہونے تھے. انہوں نے اس لیے اسپیشل کیس میں بنا دیا. اس میں تو کہتے ہیں آرمی ایکٹ کی CO2D وغیرہ سارے کلازز ہیں کہ اگر آپ حملہ کریں گے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ, اگر آپ وہ چیزیں کریں گے تو آپ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہو سکتے ہیں. وہ دیور آرمی ایکٹ اور CRPC کا میں نکال رہا تھا, آرمی ایکٹ کی یہ کلازز بھی سن سیٹ کلاز تھی ان کو, اس کے اوپر وہ جو مارچ 2017 میں آئی ہے وہ 21st امینڈمنٹ, لیکن نہیں 21st امینڈمنٹ, وہ مارچ 23rd امینڈمنٹ کے آئی. وہ جو 2015 میں بھی آپ کی چینجز ہوئی, جو دوسری چینج ہوئی 2015 میں 7 جنوری 2015 کو 16 دسمبر 2014 کو وہ سارا ٹریجڈی ہوئی, اور 2015 7 جنوری کو یہ پاس ہوئی 21st امینڈمنٹ. اس سے پہلے یہ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ ہوئی اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ جی کرو. اب فوجی عدالتوں کی لگانے کا اس وقت فیصلہ ہو گیا. 2017 میں
7 जनवरी they decided کہ بہت سارے کیسز ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اور so 2 years more were given and the sunset clause was in the amendment کہ یہ for special courts جو اسپیشل کورٹ سیٹ اپ ہوئی تھی ملٹری کورٹ ہاں جو لیکن سیٹ اپ ہوئی تھی انڈر دیٹ تھنگ یہ بات کر رہے ہیں نہیں لیکن میرا کلیئر کر دینا آڈینس کے لیے تاثر یہ ہے کہ ایک تو ہے پروسیس جو 1952 کے ایکٹ کے نیچے چل رہا ہے جس میں کورٹس ہیں وہ کورٹس چلتی رہتی ہیں وہ ڈیل کرتی رہتی ہیں اور اس میں سرٹن پروویژن ہے جو سویلینس پہ بھی ان کا اثر ان پہ ٹرائل کر سکتی ہیں. پھر ایک دور آیا جہاں آپ نے اسپیشل کورٹ سیٹ اپ کی اے پی ایس کے بعد ان کا سنسیٹ کلاس تھا وہ آئی بنی ایکسٹینڈ ہوئی ختم ہو گئی لیکن 52 کے تحت جو عدالتیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس میں سی آر پی سی کا جو کوٹ کر رہے ہیں 549 یہ سارا 52 کے تحت جو آئی وہ ختم ہو گئی انڈر لیاقت حسین کیس. لیاقت حسین کیس 9 ججز کا ڈیسیجن ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں ڈیورنگ پیس ٹائم and when the ordinary courts are functioning there can be no military court. تو یہ سی آر پی سی کا 549(3) تو 549(3) تو لیتا ہی فوجی کو ہے. یہ دکھاؤ مجھے میں آپ کو یہ دیکھیں نا نہیں یہ تو فوجی تو فوجی ہے. نہیں یہ پڑھ لیں آپ دیکھو آپ سبجیکٹ نیچے ہائی لائٹ میں آپ کو ایک چیز یہ کہتا ہوں یہ دیکھو اس کا 3 پہ آ جائے سر باقی چھوڑیں ہمارا ریلیونٹ 3 ہے نا نیچے آ جائے سر. ایک منٹ یہ اس سے آئے گا نا کسٹڈی آف سچ پرسن ہے. کسٹڈی آف سچ پرسن کون سا پرسن ہے وہ یہ دیکھو. دا فیڈرل گورنمنٹ میں میک رولز کنسسٹنٹ ود دا کوڈ آف پاکستان آرمی ایکٹ پاکستان ایئر فورس ایکٹ وغیرہ پاکستان نیوی ایکٹ اور اینڈ اینی سملر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس so as to the cases in which persons subject to the military act, military, naval or air force law shall be treated by a court. تو یہ ٹرائڈ بائی اے کورٹ ہے تمہاری غلط ہے. shall be tried by a court ٹریٹ تو نہیں کر by a court to which the code applies or by court martial and when any person is brought before a magistrate and charged with an offence for which he is liable to be tried either by court to which this code applies or by a court martial, such magistrate shall have regard to such rules and shall cases proper deliver him together with statement of the offence. میں تھوڑا سا اس کو شارپ کر لوں کہ ٹائم کا ہماری قدر ہے نا ایگزیکٹلی. اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو انسٹالیشنز وغیرہ پہ حملے کرتے ہیں جنہوں نے وہ چیزیں کی ہیں ان پہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو دے آر سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سروس آف دی آرمی میں. آپ کے وکیل نے اس کا عدالت میں جب ان سے مظاہر علی نقوی صاحب نے پوچھا کہ یہ تو چیزیں ٹیررسٹ کورٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کہا جی یہی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جائیں وہاں پہ ٹرائل ہو ملٹری کورٹ میں نہ ہو. تو ایگزیکٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں پیرلل ہیں وہ آپ سے لے سکتے ہیں. نہیں پیرلل دے آر ناٹ دا سیم. آئی ٹیل یو اب جو ملٹری کورٹ ہے نا اس نے فیصلہ لکھنے کے لیے کوئی ریزن نہیں دینی ہوتی گلٹی. اچھا آپ جو میں ساتھ ساتھ I'm sorry for interjection میں وکیل تو نہیں ہوگا نا میں تمہیں وکیل کا آرگومنٹ دے رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے گلٹی. انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو ہوگا سارا تمام قانون شہادت اور لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس یہ ساری وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور دوسرے سسٹم میں اپلائی ہوتی ہیں وہ یہیں اپلائی ہوتی ہیں. دوسرا نے ایک بھی کہا انہوں نے کہا یہ ٹرائل بھی اوپن ہوگا. او بھائی یہ ایک چیز سوچو ٹرائل بھی اوپن ہو سب کچھ ہو. میں جج ہوں میں نے ریزنز نہیں دیتے. سیکشن 367 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ وہ کہتا ہے ججمنٹ کیا ہے جو یہ کہہ رہے دیں گے وہ نہیں دیں گے. ریزنز میں نہیں پتا لا منسٹر کہہ رہا ہے بھائی ہے ہی نہیں اس میں قانون میں. فوجی ریزن کہاں دے گا